سرکس کا ہاتھی۔ ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا نام فارد ہوتا ہے۔ ایک دن اس کا والد فارد سے کہتا ہے کہ آؤ آج میرے ساتھ، ہمارے گاؤں کے پاس سرکس لگی ہے، میں تم کو دکھا کر لے آؤں۔ یہ سن کر فارد بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی تیار ہو کر اپنے والد کے ساتھ سرکس دیکھنے چلا جاتا ہے۔ فارد کو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر فارد دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سا ہاتھی ایک چھوٹے سے لکڑی کی ہک جو زمین میں لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور ڈرتے ڈرتے اپنے ابو سے کہتا ہے کہ مجھے اس ہاتھی سے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اس اتنے بڑے ہاتھی نے تھوڑی سی بھی کوشش کی تو یہ اس چھوٹی سی لکڑی کی ہک کو زمین سے نکال لے گا اور پھر یہ ہاتھی بھاگنے لگے گا اور لوگوں کو مارنے لگے گا۔ تو یہ سن کر فراد کا ابو کہتا ہے کہ تم اسے اتنے بڑے ہاتھی اور اس کی چھوٹی سی ہک سے نہ ڈرو، کیوں نہ کہ جب یہ ہاتھی چھوٹا بچہ تھا تو اس وقت اس کو اس لکڑی کی ہک سے باندھا گیا تھا۔ اس وقت ہاتھی نے بہت کوشش کی کہ یہ اس لکڑی کی ہک سے آزاد ہو جائے، لیکن اس وقت ہاتھی بچہ تھا اور یہ ہک طاقتور تھی۔ اب اس ہاتھی کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ جو بھی کوشش کر لے یہ اس لکڑی کی ہک سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا اور طاقتور ہاتھی بن گیا۔ اگر یہ چاہتا تو ہاتھی اس ایک چھوٹے سے ہک سے آزاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بچپن کی باتیں اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ اس لکڑی کی ہک سے آزاد نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ کوشش بھی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر فراد کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فراد کا ابو کہتا ہے کہ ہم انسان بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، جو بات ہمارے بچپن میں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے ہم اس ماحول اور اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے، اسی لیے ہم جس طرح سے بچپن میں زندگی گزارتے ہیں اسی طرح سے ساری زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے اگر انسان چاہتا تو کوشش کر کے اپنی زندگی کو اس بچپن کی زندگی سے آزاد ہو کر اچھی اور اپنی پسندیدہ اور خوشی سے بھری زندگی گزار سکتا ہے۔